أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورۃ البقرہ کی جو پہلی 6 آیات ہیں یعنی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، ان آیات کی خاکسار نے تشریح کی تھی اور کچھ چند باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس ضمن میں خاکسار نے بتایا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 6 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہ 6 صفات کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اور دوسری کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچویں جو ان کی صفت ہے ان آیات میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبیوں پر نازل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت ان کی یہ ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت پر بھی یقین لاتی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی اگلی 2 آیات یعنی 7 اور 8 کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے ان میں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے، خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے میرے پیارے بندے، خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کے لیے برابر ہے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سامعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ سامعین کرام، کفارہ کے معنی ڈھانکنا، چھپانا اور کسی شے کے ماننے سے انکار کرنا کے ہیں۔ اسی طرح کفارہ کا مطلب کسی نعمت کے انکار کرنے کے بھی ہیں۔ لہذا کفر لغت میں ایک چیز کو ڈھانپنے کا نام ہے۔ رات کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے، اسی معنی جو ہیں لغوی ان کے مطابق، کیونکہ رات جو ہے وہ روشنی کو دبا دیتی ہے، ڈھانپ دیتی ہے۔ اسی طرح کسان چونکہ بیج زمین میں چھپا دیتا ہے، لہذا اس مفہوم میں، اس سینس میں کسان کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کفران نعمت کا مطلب جو ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہیں اس کا انکار کرنا، اس کا شکر نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عرف عام میں کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو توحید نمبر 1، نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، نمبر 3 شریعت محمدیہ، ان تینوں میں سے کسی ایک کا منکر ہو یا ان تینوں کا منکر ہو جائے، انکار کریں، تو ہم اس کو کافر کہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، یعنی پوشیدہ کرتے ہیں اور اس حق کو چھپا لینے کے عادی ہوں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو ایسے لوگوں کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یا تیرا ان ایسے لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا کا نتیجہ ایک جیسا ہی ہے، برابر ہے، یعنی ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور یہ لوگ ہدایت سے محروم رہ کر دوزخ کے عذاب کے سزاوار کیوں بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ارادہ یا تڑپ نہیں تھی، بلکہ ہر مرسل جو دنیا میں آیا ہے اس کی یہی تڑپ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت سے آگاہ کر کے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے کر اس مرسل کو دنیا میں بھیجتا ہے، کھڑا کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو اپنی اس ہدایت کی طرف بلائے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ لہٰذا یہ جو سارے مرسلین ہوتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دیتا ہے کہ میری قوم کو، میری امت کو، میری جماعت کو، یہ جو میں ہدایت کی باتیں اللہ سے میں نے پائی ہیں، اللہ نے مجھے گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے، تو میں بڑے کھلے کھلے دلائل کے ساتھ ان کے آگے رکھ رہا ہوں۔ یہ لوگ ان دلائل پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو ان کو بڑی خواہش ہوتی ہے، ان کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ میری قوم، میری جماعت کے لوگ، میری امت کے لوگ وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے اس کو ضرور اس کو قبول کریں اور اس کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن نہ بنیں۔ یہی خواہش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی مکہ میں جب وہ تبلیغ کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر فرماتا ہے، یہ سورۃ شعراء ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونَ مُؤْمِنِينَ، یعنی اے میرے پیارے بندے، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے بندے کو کتنا خواہش ہے اس بات کی کہ میری قوم ہدایت پا جائے اور اللہ کی سزا سے بچ جائے، لیکن وہ جو منکرین ہوتے ہیں، جیسا کہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مان نہیں لاتے،
پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے سے فرماتا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا اس تڑپ میں، اس غم میں کہ یہ میری قوم کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری باتوں کی، اور وہ جو میں ہدایت ان لوگوں کو دے رہا ہوں وہ اس سے کیوں ہی قبول نہیں کرتے اس ہدایت کو، اور کیوں اس ہدایت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی سزا سے اور آخری جہنم کی سزا سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے رسولوں پر یہی فرض ہے یا ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کھول کھول کر لوگوں کو بتا دیں۔ باقی ہدایت کو قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، مرسلوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت کو قبول کرتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے انعام پائیں گے، اگر نہیں وہ قبول کریں گے یہ لوگ تو وہ اللہ تعالیٰ سے سزا پائیں گے۔ لیکن مرسل کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ نے اس کو ہدایت بخشی ہے، جو دلائل دی ہیں، وہ کھول کھول کر اپنی قوم کے آگے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر یعنی سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ، یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح پیغام آپ تک پہنچا دینا ہے، یعنی یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو میرا پیغام ہے، جو میری ہدایت کی باتیں جو میں نے اس کو بتائی ہیں، اس پیغام کو کھول کھول کر میرے بندوں تک پہنچا دے، اس سے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح اسی سورت جو المائدہ ہے، اس کی جو آیت نمبر 100 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ رسول پر صرف پیغام کا پہنچا دینا ہی واجب ہے، یعنی اس کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر الہام ہوئی، اس کو اطلاع دی گئی، اس پر جس ہدایت کا انکشاف ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی قوم، اپنی جماعت اور اپنے لوگوں کے آگے کھول کھول کر بیان کر دے، یہی اس کی ذمہ داری ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ رسول پر اچھی طرح پیغام پہنچانے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ میں سامعین کرام مشرکوں کے علاوہ اہل کتاب کے لوگ بھی موجود تھے، یعنی نصارہ بھی تھے، بحیرہ عرب میں اس وقت یہودی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ منکر یعنی اہل کتاب تجھے کیا مانیں گے، یعنی انہوں نے تو اپنے نبیوں کو مان کر بھی اللہ تعالیٰ کی سچی پیغاموں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ یعنی یہ اس حصے میں بات ہوئی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی وہ لوگ جو منکر ہیں، یہ کافر ہوئے، ان پر تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی خبر دیتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ جو تیری قوم میں یہ جو بندے ہیں، یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، یہ انہوں نے اپنے نبیوں کو مانا ہوا ہے، یعنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، اس کی امت ہیں، اور اس طرح یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں، توریت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیرے منکر ہیں، ان پر تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانے کا کچھ اثر بھی نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں جو تیرے متعلق پیش ہوئی تھی، جن پر یہ ایمان لا چکے ہیں، ان لوگوں نے تو ان کو بھی جھٹلایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر توریت جو ہے یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں استثناء باب 18 آیات 15-16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیری ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یعنی یہ توریت میں جو استثناء جو کتاب ہے اس میں یہ دو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی عاصم کے متعلق،
یہودی توریت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آہسم کو قبول نہیں کیا، اکثریت نے نہیں قبول کیا، انکار کرتے رہے۔ ایسے ہی ایک دوسری آیت پر آگے جا کے وہ اسی مطلب کتاب استثناء میں باب 18 آیات نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ تو توریت کی بات تھی، یہودیوں کے لیے یہ پیشگوئیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الہام ہوئیں اور وہ پڑھتے تھے ان پیشگوئیوں کے، اس کے باوجود انہوں نے آسم کا اکثریت نے انکار کیا۔ اسی طرح نصارت جو ہے اس انجیل یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی حواریوں سے کہتے ہیں، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اس سے تھوڑا سا آگے جا کر اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر جو 30 ہے 30 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بعد میں تم میں سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ حصہ نہیں، مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام توریت اور انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی ہوئی ہے، اور یہ بشارت اور وعدہ یہودیوں اور نصارہ کی کتب میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں قوموں کی اکثریت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی یہ جو منکر ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یؤمنون تصدیق کرنا، اعتراف کرنا، پختہ یقین کرنا، اس کے لوگ ایمانی ہیں۔ باقی ایک کافر ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام کہ ان کے سامنے ابھی کسی دعویٰ کے سلسلے میں یا کسی تعلیم کے سلسلے میں ابھی دلائل ہی نہیں آئے ہوئے ہوتے، یا نہ انہوں نے سنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی لوگ ہوں یا کوئی انسان ہو، اس کے آگے کسی مرسل کا یا کسی مدعی کا دعویٰ ہی نہ گیا ہو، ظاہر ہے جب دعویٰ ہی نہیں گیا، نہ اس نے سنا ہے، تو اس نے غور و فکر بھی نہیں کیا اس پر، اور ظاہر ہے جب کسی دعویٰ پر یا کسی تعلیم پر غور و فکر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ غور و فکر کے بغیر تو نہیں مانا جا سکتا۔ اس قسم کے جو منکر ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ منکر ہوں گے کیونکہ انہوں نے دعویٰ سنا ہی نہیں ہے، ان کے پاس کھلا کھلا بیان ہی نہیں کیا گیا، تو لا محالہ وہ منکر ہوں گے اس کے۔ لیکن یہ ایک قسم ہے کافروں کی۔ لیکن ایک دوسری قسم ہے کافروں کی، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے آگے دعویٰ یا نقطہ نظر کے سلسلے میں کھول کے بتا دیا جاتا ہے، صداقت اور راستی کا ہر رنگ میں ان پر انکشاف کر دیا جاتا ہے، یعنی مرسل کر دیتا ہے یا اس کے ساتھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے تعصب کی وجہ سے اور تقویٰ کی کمی کی وجہ سے اس صداقت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، وہ تیار ہی نہیں ہوتے ماننے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا ان منکروں کو، یعنی ایسے منکروں کو کہ جن پر حقیقت کھول کر آپ نے بیان کر دی ہے، دلائل دیے ہیں ہر رنگ میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس سچائی اور اس صداقت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں جو میں نے تیرے پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے اس میں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کیونکہ ان کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے اور اتنی برین واش ان کے ذہن ہو چکی ہیں، یا نسل در نسل بعض جھوٹے اعتقادات جو ہوتے ہیں جن کا حق اور سچ سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ پختہ ان کے دلوں اور دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کا سینہ کھلتا ہی نہیں، برین جو ہوتا ہے ان کا ذہن بھی نہیں کھلتا کہ ہم کم از کم نئی بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس پر غور و فکر تو کریں، اس پر سوچیں، دلائل کو سنیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اپنا جو ہے پیدائشی عقائد جو ان کے ہوتے ہیں جن پر وہ جمے ہوئے ہوتے ہیں اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، اور پھر وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں ان اعتقادات میں، جو پیدائشی عقائد جو ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، کہ حقیقت اور سچائی کے بارے میں بے شک مرسل ان کو کھول کھول کر بیان بھی کر دے تب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تیار ہی نہیں ہوتے کہ نئی روشنی کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامعین کرام، یہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 7 جو ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت میں انہی کافروں کا ذکر ہوا ہے۔ ان سے مراد ایسے منکر ہیں جو صداقت اور راستے کے کھل جانے کے باوجود صداقت کو قبول نہیں کرتے، یا ان سے مراد ایسے منکر ہیں، یاد رکھیں، کہ جو صداقت سمجھنے سے پہلو تہی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ کسی صداقت کو سننا نہیں چاہتے اور نہ ہی اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی کافی دفعہ اور میرے ساتھیوں کو بھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ ہمارے ماحول میں لوگ ایسے ملتے ہیں، ہمیں ملے ہیں، لیکن اگر اتفاقاً ملاقات ہو جائے، بیٹھنا بھی ہو جائے، تو وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذہب کی بات ہم نہ سنیں، یا مذہب کے ٹاپک کے متعلق بات ہی نہ ہم کریں۔ اور ایسے لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ جو بات ہے سچی بات ہے، اور اگر ہم اس کو سن لیں گے تو یہ میں نے سنا ہے بعض انسانوں کے منہ سے کہ اگر ہم یہ سچی باتیں سنیں گے اور ہم پھر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ان کا یہ دعویٰ، یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے جس سے ہم بھاگتے پھر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک ان کا طریقہ ہے، اور تاکہ شاید اس سے ہم سچ کو نہ مان کر بھی شاید بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ لگے، نہ وہ سنتے ہیں باتیں دھیان سے، اور ایسے ماحول اگر پیدا ہو جائے کہ اس انسان سے یا اس مرسل سے یا اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس سے ملاقات ہو جائے، تو وہ ایسے حالات پیدا کرتے رہتے ہیں کہ بات سنی ہی نہ جائے اور سمجھ ہی نہ جائے۔ جیسے کہ آن کے زمانے میں بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ مکہ کے لوگ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرے شور ڈال دیا کرو، قرآن کی تلاوت تھوڑی شور ڈال دیا کرو، تاکہ ہمارے کان نہ سنیں اس سچائی کو، تاکہ اس طرح پھر ہم اس مرسل کو بھی ناکام، اپنے خیال میں وہ چاہتے تھے کہ اس طرح شور ڈال کے ہم نہ سن کر ہم اس مرسل کی جو پیغام ہے اس کو پھیلنے سے بھی روک سکیں گے، اور لوگوں کو بھی یعنی ہمارے نقطہ نظر میں تو وہ گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو، لیکن اپنے نقطہ نظر میں وہ بچا رہے تھے لوگوں کو نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے، اور یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، تعصب اور اتنے زیادہ بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور تقویٰ سے اتنے خالی ہوتے ہیں کہ ان کی حالت عجیب، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، میری زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1974 میں یہ جو ربوہ کا واقعہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پر، اس کے نتیجے میں پھر ایک بہت تحریک چل پڑی احمدیوں کے خلاف، اور مولوی لوگوں کو بھڑکا اور گمراہ کر رہے تھے۔ وہ کیا واقعہ تھا یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کس نے زیادتی کس کے ساتھ کی یہ ایک الگ بات ہے، میں اس پہ نہیں بات کرتا، لیکن صرف میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے نتیجے میں ایک بہت بڑی پاکستان میں آگ لگ گئی، مولویوں نے لگا دی، اور وہاں پہ احمدیوں کے گھروں پر ان کی جانوں پر حملہ شروع ہو گیا۔ باہر ان دنوں کی یہ بات ہے، ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اپنی زمین پہ، اپنی ڈیرے پہ اپنی زمین پانی لگا رہا تھا، میں خود لگا رہا تھا، جمعہ کا دن تھا،
تو ہمارا ایک سابقہ مظاہرہ، آج کل تو وہ فوت ہو گئے ہیں، ملا ٹائپ قسم کا بندہ تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور وہی مولویوں کی سنی سنائی باتیں اس کے دل میں اور دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، پکا اپنے اپنے عقیدوں پر. تو بعض اوقات اس سے گفتگو ہو جایا کرتی تھی حضرت مرزا صاحب وسلم کی صداقت کے بارے میں، یا نبوت ختم ہے یا جاری ہے وغیرہ وغیرہ اس میں. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہمارا کھاڑا تھا، وہ اس کی حویلی جو تھی اس کے پاس سے گزر ہو کر جاتا تھا زمین کی طرف نا. تو اتفاقاً اس نے میری وہاں پہ اس کی حویلی کے پاس اس سے ملاقات ہو گئی. تو باتوں باتوں میں خود اس نے بات چھیڑ لی، چونکہ احمدیوں کے خلاف کافی شور و غوغا مچا ہوا تھا ملک میں، اور اس نے خود ہی بات سے شروع کر دی. تو میں نے تھوڑی سی پھر اس کو باتیں چند بتائیں احمدیت کے بارے میں، حضرت مرزا صاحب وسلم کی سچائی کے بارے میں. تو مجھے آج بھی اس کے یہ لفظ یاد ہیں، کانوں میں ہیں، یہ بولتے ہی نہیں. اس نے مجھے کہا کہ غفار، اگر اللہ بھی آسمان سے آ کے میں نے کہا نا کہ مرزا صاحب نے مان لے، تو میں پھر بھی مرزا صاحب نہیں مانا گا. میں اسی کی زبان میں، وہ جو ان کا بولنے کا انداز ہے پنجابی کا، اسی میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. تو میں نے اس کی بات سن کر پھر دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے دل بند ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا ان لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان منکروں کو برابر ہے، یہ لوگ توجہ نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے. اسی طرح ایک اور بات بھی سن لیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ضدی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہی نہیں طبعاً کہ ہم سچائی کو مانیں. ان کے اندر ایک انا ہوتی ہے. اگرچہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت نیک ہوتی ہے، سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بیماری ہوتی ہے جوش کی، جذباتی ہونے کی، اور ضد پن بھی ہونا انسان کے اندر، یہ بھی ایک خامی ہے انسان کی. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال ہے کہ وہ بڑے مخالفت شدید اسلام کے اور آسم کی اس تبلیغ کے اور اس نقطہ نظر کے اس دعوے کے. تو مخالفین میں سے وہ بھی تھے. ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ آسم کا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے، اس کو کیا اس کا حل کیا جائے، اس کو بہتر ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. تو وہ لے کر تلوار اپنی ننگی لے کر اٹھا کہ میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے. وہ جو ہے جب گھر سے چلے قتل کا ارادہ لے کر، راستے میں ان کا ایک دوست ملا. انہوں نے پوچھا، ننگی تلوار ہے عمر، یہ کیا، کہاں جا رہے ہو آپ؟ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ اسلام کا جو نا اس کو مٹا دیا جائے. کافی دیر ہو گئی ہے اس میں، اس کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. میں چاہتا ہوں محمد کو قتل کر کے اس اسلام کی تخم ریزی کو ہی ختم کر دوں. بہرحال اس جو دوست تھا اس کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے کہا کہ محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے گئے. باہر سے انہوں نے بڑی خوش لہانی میں آواز سنی، قرآن کریم کی تلاوت کی نا، جو تلاوت جو ہو رہی تھی. تو وہ جب اندر گئے تو وہ جو تلاوت کر رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے. وہ دیکھتے ہی عمر کو وہ چھپ گئے اندر کہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے پوچھا اور اپنے بھائی سے بھی پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تم قرآن پڑھ رہے تھے، کہاں ہے قرآن، وہ دکھاؤ مجھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دکھانا، تم اس کو پھینک دو گے یا پھاڑ دو گے. بہرحال غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوئی کی طرف ہاتھ اٹھایا. ان کا جو بہنوئی تھا، ان کی بہن کا نام حضرت فاطمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بہنوئی تو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے. تو جب انہوں نے غصے میں ہاتھ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، درمیان میں بہن آ گئی. بہن نے دفاع کیا اپنے خامند کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اس کی اسلام لانے سے پہلے کی باتیں ہیں، اٹھا ہوا ہاتھ پھر وہ نہ رکا، بہن کے منہ پر، چہرے پر لگ گیا زور سے. تو اس کے نتیجے میں ان کی بہن کے ناک سے خون جاری ہو گیا. جب خون جاری ہو گیا تو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ مومن نہیں تھا لیکن سلیم الفطرت تھا، اس کے اندر نیکی تھی، ہاں جذباتی طور پر غصیلہ بھی تھا، یہ کمزوریاں تھیں اس میں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری بہن کے ناک سے خون جاری ہو گیا ہے تو وہ شرمندہ سا ہو گیا، بہن سے کہنے لگا دکھاؤ مجھے بھی وہ کاغذ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. ان کی بہن نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ پاک ہو، غسل کرو، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. بہرحال چونکہ شرمندہ تھا اور کوئی ایسا نیک مبارک لمحہ اس کے زندگی میں آ گیا تھا اس کے لیے، تو ان کا ٹھیک ہے میں غسل کرتا ہوں. انہوں نے غسل کیا، پھر کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ یہ جو آپ پڑھ رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے سنایا کیا، بلکہ خود، چونکہ وہ بھی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے خود پڑھنا شروع کر دیا وہ کاغذ. اس وقت اتفاقاً سورۃ طٰہٰ کی چند آیات تھی وہاں پہ اس کاغذوں پر لکھی ہوئی. جب سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 اور 16 پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے پڑھتے پہنچے، وہ جو آیات ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. وہ آیات یہ تھیں: اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. اللہ فرماتا ہے ان آیات میں، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر. ساتھ ضرور آنے والی ہے، بعید نہیں کہ میں اسے چھپائے رکھوں تاکہ ہر نفس کو اس کی جزا دی جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. جب یہ آیات پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے منہ سے عجیب نکل گیا کہ یہ کیسا عجیب اور پاک کلام ہے. تو پھر یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپ کر بیٹھے تھے وہ بھی باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں نے کل ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ الہی عمر بن الخطاب یا عمرو ابن حشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف ہدایت بخش دے. تو اس کے بعد ایک مبارک وقت تھا ان کے لیے، ہدایت پانے کا لمحہ آ گیا تھا ان کا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت محمد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا گیا اس کو کہ وہ دار ارقم میں ہیں. تو وہ اپنی ننگی تلوار لے کر ادھر چل پڑے. وہاں جا کے دار ارقم میں جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹایا. تو جب صحابہ نے اندر سے دیکھا بھی عمر ہے کھڑا ہوا اور ننگی تلوار ہے، تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر عمر ہے اور ننگی تلوار ہے ہاتھ میں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے دروازہ کھولا اور پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو. یہ سچے انسان کے اندر ایک روب ہوتا ہے، سچائی میں ویسے ہی روب ہوتا ہے. تو عمر تو پہلے ہی وہ تسلیم کر چکا تھا آسم کی سچائی کو. عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں. تو یہ سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا بلند آواز سے. اس کے ساتھ سارے صحابہ نے آواز بلند آواز سے کہا کہ اللہ اکبر، یعنی بلند آواز سے یہ نعرہ دہرایا. تو ایسے ہوتا ہے کہ بظاہر وہ منکر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فطرت سلیم تھی، اندر نیکی تھی. کمزوری انسانی میں ہوتی ہے، بعض کمزوریاں ہوتی ہیں، جذباتی ہونا یا انا کا اپنے اندر داخل ہو جانا، ضد کا پیدا ہو جانا، یہ چیزیں کمزوریاں ہیں انسان کی، نفس کی. تو بعض اوقات ان کمزوریوں کی وجہ سے بعض لوگ سچائی سے دور رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے ان کے لیے کہ وہ فوراً ہی سچ کو قبول کر لیتے ہیں، ان پر اثر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے، جو منکری ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں. اگلی آیت سامعین کرام جو 8 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اس آیت میں خاتمہ کے معنی ہیں مہر لگانا، اچھی طرح ختم کرنا. یہ دو معنی ہیں اس کے. خاتمہ ہو انگوٹھی پہنانا، تختمہ ان دھیان نہ دینا یا چپ رہنا. قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب کے معنی ہیں دل. بعض اوقات قلب کا لفظ عقل کے متعلق بھی بولا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں
ہدایت کے 3 ذرائع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، دل، کان اور آنکھ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. بظاہر ان آیات میں سامعین کرام بظاہر اسلام کی بات ہو رہی ہے. ان آیات میں بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا حق کا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو اور آپ امت کے آگے یا اپنی قوم کے آگے رکھ رہے تھے، بظاہر یہاں اس تسلسل میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ آیت آئی ہے. لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں، یہ جو آیت نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 8 ہے، ان میں ایک ہمہ گیر اصول بیانہ فرمایا ہے منکروں کے متعلق بھی، اور جن ذرائع سے ایمان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، دل میں داخل ہوتا ہے، یا وہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے ذرائع کا جو ہوتا ہے وہ بھی، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. لیکن اصل ہر مرسل جو ہوتا ہے جب آتا ہے دنیا میں، یہ جو ہماری رسول ہے اس سب پر یہ اطلاق پاتا ہے. یعنی ہر مرسل جو ہوتا ہے آسم کی طرح وہ پیغام پہنچاتا ہے اپنی قوم کو، اور قوم کی حالت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ ان دونوں آیات میں بیان کی گئی ہے. کافرین ہوتے ہیں، ان پر اثر کو نہیں ہوتا. اور یہ جو میں پہلی تفصیل میں بتا چکا ہوں. اور پھر یہ بھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو یہ جو ہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان میں فرماتا ہے، ان آیات میں فرماتا ہے، یہ جو آیت نمبر 8 ہے اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ جو مہر ہوتی ہے نا دلوں پر لگ جانا، اور دل مہر سے مطلب بہت ختم کا، میں نے پہلے لفظ میں نے بتا دی ہیں کہ کسی چیز کو سیل کر دینا، بند کر دینا، یہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے اس کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت ایسی بنا دیتا ہے جب لوگ انتہائی متعصب اور تقوی سے خالی ہو جاتے ہیں اور سچائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ ان کی دلوں میں یہ سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی سمجھنے کی قوت سلب ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے، ایسے ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ہمیشہ وہ مخالفت میں بڑھتے پھرتے ہیں، گمراہی میں پھرتے رہتے ہیں. اور کانوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ جو ہے اس پہ ایسی خود اپنی ان کی حرکتوں سے یہ بند ہو جاتے ہیں ان کے کان وغیرہ. اللہ نہیں کہتا کہ میں بند کرتا ہوں، بلکہ یہ جو ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں بد، ان میں اتنی ترقی کر جاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر ظاہر ہے اسی آیت میں اسی حالت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ خود جان بوجھ کر لوگوں کے دلوں پہ مہر نہیں لگاتا، نہ ان کی دلوں کو بند کرتا ہے، سیل کرتا ہے، اور نہ ہی ان کے کان جو ہوتے ہیں ان پر مہریں لگاتا ہے. یہ ان کی اپنی بدعمالیاں یا اپنی ان کی ایمانی حالت ایسی ہوتی ہے، گمراہی کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک قسم کا ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، ان کے کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. خبردار، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان قسموں نے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی ان کی بدعمالیاں اتنی بڑھ گئیں جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا، ان کے کان بند ہو گئے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے. یہ صرف جو منکر ہوتے ہیں یا کافرین ہوتی ہیں ان کے اپنے عملوں کی سزا ہوتی ہے ان کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور صورت میں ایک اور آیت میں فرماتا ہے، یہودیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم
بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے بس ان کے اپنا عہد توڑنے کے سبب سے اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کی ناحق شدید مخالفت کے باعث اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، یعنی ان کی کفر کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ دلوں پر مہر لگنا، کانوں پر مہر لگ جانا اور آنکھوں پر پردے پڑ جانا دراصل منکرین کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں مخالفت میں، بدعمالیوں میں، کفر میں، تو پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر موریں لگ جاتی ہیں، ان کے کانوں پر موریں لگ جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ جو آیات کی جو تشریح تو میں نے کر دی ہے، اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا اور موضوع ہے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مورخہ 10 اکتوبر کو عزیز محترم جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے خاکسار کو مخاطب کر کے لکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اپنی ای میل میں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میری آنکھ لگی تو میں نے ایک کشف دیکھا کہ نیکی خدا ہے، اگر آپ اس پر تبصرہ کریں گے تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ یہ ان کی ای میل تھی۔ تو اپنے کشف کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ 7 اگست 2013 کو ان کو کشف یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا۔ وہ کشف کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے محلے کے ایک دوست محمد اکرم کے ساتھ جا رہا تھا۔ میرا دوست سائیکل پر سوار تھا، ہم نے بڑی سڑک کی طرف جانا چاہا۔ انہوں نے یعنی محمد اکرم صاحب نے ایک زیر تعمیر عمارت میں اپنا سائیکل چھوڑ دیا۔ میں نے اسے تنبیہ کی کہ آپ کا سائیکل چوری ہو جائے گا، لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ سائیکل کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم باہر بڑی سڑک کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک کچھ الفاظ میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نیکی خدا ہے۔ میں نے ان الفاظ کو خود پڑھا تھا، یعنی اس حالت میں، اس جو حالت تھی، کشفی حالت تھی، خواب کی حالت تھی، اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان لفظوں کو پڑھا، نیکی خدا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آگے کہ اس وقت میرے ہاتھوں میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو رو رہا تھا اور میں اس کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ 8 اگست کو ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے اپنا یہ کشف جو ہے، ایک مدعی ہونے کے دعوے دار ہیں سلطانی صاحب، ناصر احمد سلطانی صاحب، ان کے آگے بیان کیے۔ تو سلطانی صاحب نے حسب عادت، جو ان کی عادت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کشف کو انہوں نے شیطانی قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کشف کے سلسلے میں، یعنی ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کے اس کشف کے سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 کو لاہور احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن یا اگلے دن نماز مغرب کے بعد نیکی خدا ہے کا الہام خاکسار کو ہوا تھا۔ یہ الہام چونکہ میری فہم و فراست سے بہت بالا تھا، لہٰذا اس الہام کے بعد میں بہت گھبرا گیا، یعنی جیسے دہشت زدہ انسان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، میری حالت ایسی ہو گئی تھی۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں اس الہام کو لکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، اور میں نے گھبراہٹ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی شروع کر دیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ باتیں میری سمجھ سے بالا ہیں، تو مجھے میرے نفس کی شر سے بچا۔ دعا میں ہی مصروف ہوتا کہ یہی الہام دوبارہ ہوا، لیکن اس دفعہ یہ الہام خاکسار پر اتنی شدت سے نازل ہوا
اتنی شدت کے ساتھ نازل ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اگرچہ یہ فکرہ جو ہے نیکی خدا ہے میری سمجھ سے بالا ہے، لیکن ہے یہ سچ. تو میں نے اس کو پر ایمان لایا، میں نے اس کو قبول کیا. اس الہام کے سلسلے میں، اس الہام میں سامعین کرام یا ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ جس نیکی کو خدا کہا گیا ہے، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس کا انکشاف مجھ پر فرمایا، اس نیکی کی ماہیت کا. اور خاکسار کا موعود ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا جو دعویٰ ہے، اسی الہام پر مشتمل ہے، مبنی ہے. اس کی بنیاد یہی الہام ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ سائنسدانوں اور فلاسفروں اور حکماء اور علماء جس آخری حقیقت اور جس ہماگیر نظریے کی تلاش میں ہیں، وہ یہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، وہ یہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حقیقت ہے جس کو اس الہام میں نیکی فرمایا گیا ہے. جب کوئی قاری غور و فکر کے ساتھ میری کتاب کا سامعین کرام دوسرا حصہ پڑھے گا، جس کا عنوان ہے ایک نیکی خدا ہے اور دوسرا ہے کہ پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت، اس کا عنوان ہے. جب کوئی قاری اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا، اگر وہ سچا اور جانبدار اور حقار واقعی متلاشی ہے، تو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت میں بیان فرمودہ ذکی غلام کی صفات اسی الہامی نظریے میں اسے نظر آ جائیں گی، اگر بڑے تقویٰ کے ساتھ وہ یہ تحقیق کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے اس نظریہ یعنی نیکی خدا ہے کے بارے میں سامعین کرام گزشتہ سال 5 اکتوبر سے لے کر 28 دسمبر 2012 تک 13 خطبات دیے تھے اس کو سمجھانے کے لیے. اس سال بھی میں نے نیکی خدا ہے کے سلسلے میں 4 خطبات میں نے دیے ہیں. ابھی مجھے ان کی معین ڈیٹس یاد نہیں ہیں، بہرحال اس سال بھی میں نے دیے ہیں، یعنی ٹوٹلی یہ 17 خطبات بنتے ہیں. امید ہے متلاشیان حق تو اس نظریہ کی حقیقت کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جن لوگوں کے دلوں اور کانوں پر موری لگ چکی ہوں، جیسے سلطانی صاحب ہیں، ایسے لوگ جو ہیں اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کا سمجھنا کسی حق اور سچ کی بات کو بہت محال ہو جاتا ہے. یہ ان کی دراصل اپنی بدعماریوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ جو میں نے آج 2 جو آیات کی ترجمہ اور تشریح کی ہے، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کا، ان میں جن کافروں کا ذکر ہوا ہے، جن کی دلوں پر مہروں کا اور کانوں پر مہروں کا ذکر ہوا ہے، تو یہ یہی لوگ ہیں کہ جو لوگ تعصب میں اپنی بدعملیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور حق کی مخالفت میں جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کو موقع نہیں ملتا یا ادھر آتے نہیں ہیں کہ ہم سچ کو قبول کریں اور فکر کریں اور تقویٰ کے ساتھ کریں. لیکن میں آپ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نیکی خدا ہے کی حقیقت کا غنی صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. جب کوئی مرسل دنیا میں آئے، بعض باتیں ایسی علمی اور عارفانہ ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھیوں کو یا اس کو سننے والوں کی باتوں کو سمجھ نہیں آتی ان کی، تو وہ دلائل سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، بعض کو نہیں بھی آتی. لیکن بعض ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ شاذ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مرسل کے زمانے میں کہ جن کی جو غلط فہمی ہوتی ہے ان کو خود خدا دور فرماتا ہے، بذریعہ الہام فرما دیتا ہے، بذریعہ خواب فرما دیتا ہے، بذریعہ کشف فرما دیتا ہے. یہ شاذ لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جانداری ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں حق کا پتہ لگے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. خود خدا ان کو کسی خواب میں، کسی الہام کے ذریعے یا کسی کشف کے ذریعے حقیقت بتا دیتا ہے. تو میں اس لحاظ سے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نیکی خدا ہے کی حقیقت بتا دی، آپ کو بتا دیا کہ نیکی خدا ہے اور آپ نے دیکھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب پر فضل کیا، اور اگر میری سمجھانے کی وجہ سے
ان کا جو غلط فہمی سی تھی دور نہیں ہو سکی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں آ کر خود ان کی یہ غلط فہمی دور فرما دی ہے۔ بہرحال میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے مزید ترقیات بخشے، تقوی میں بھی اور دین کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے، اور وہ آگے ترقیات کرتے چلے جائیں روحانیت میں بھی، کیونکہ ان کی نیت نیک ہے اور ان کے اندر تقوی اور صداقت کی طرف بھی مضبوط ہے۔ تبھی ایک بندے نے ان کو گمراہ کیا، گمراہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی راہبری فرمائی اور اس گمراہی سے نکال لیا۔ باہر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ اگلا خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی اگلی چند آیات پر میں روشنی ڈالوں گا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔